ہم پہ یہ ذمہ داری ہے کہ ہم یہ صوبہ سنبھالیں، ہم یہ حکومت سنبھالیں، تو اس ذمہ داری کو میں اور آپ نے پورا کرنا ہے، چاہے وہ ایم کیو ایم کے نمائندے ہو، چاہے وہ اتحاد کونسل کے نمائندے ہو، چاہے وہ یہ جی ڈی اے، جے یو آئی، جو بھی قوم پرست جماعتیں، جو بھی اس صوبے کے سیاسی سٹیک ہولڈرز ہیں۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے مراد علی شاہ کو سندھ کا وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا۔ کراچی میں پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اویس شاہ پیپلز پارٹی کی طرف سے اسپیکر اور نوید انتھونی ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی میں ہوں گے، اور اس میں کارکردگی میں حکومت سندھ کا مقابلہ وفاقی اور دیگر صوبائی حکومتوں سے ہوگا۔ آپ کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ میں آپ پر فخر کر سکوں۔ کرپشن روکنے کے لیے بہت سختی کرنا ہوگی۔ کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا، جو پاکستان، قیام پاکستان کی بنیاد ہے، اور یہ کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے، آمین۔ انتخابات کے بعد پنجاب اسمبلی فعال، 9 منتخب اراکان اسمبلی نے حلف اٹھا لیا۔ 313 سے زائد ارکان نے حلف اٹھایا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان نے 9 منتخب ارکان اسمبلی سے حلف لیا۔ مت والوں کے نعرے۔ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا چناؤ صبح کیا جائے گا۔ سیکرٹری اسمبلی کہتے ہیں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب خفیہ رائے شماری کے تحت ہوگا۔ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے گئے۔ عوام نے مینڈیٹ دیا، امیدوں پر پورا اتریں گے۔ نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پنجاب اسمبلی میں آمد پر عزم، کہتی ہیں دعا ہے پنجاب میں ترقی کا نیا دور شروع ہو، اللہ کرے پنجاب کے عوام کی خدمت کر سکیں۔ امید ہے پنجاب کے عوام نے جو مینڈیٹ دیا اس پر پورا اتریں گے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان کی 9 منتخب ارکان پنجاب اسمبلی کو مبارکباد، کہا دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب و کامران کرے۔ بہت سارے ایسے بھی ہیں جو پرانے سیاستدان کو کہا جاتا ہے، وہ کئی دفعہ الیکشنز لڑ چکے ہیں، ان کو رولز اور پروسیجر کا پتہ ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو آؤٹ گوئنگ اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں سبطین خان صاحب، آپ کو ان کا الیکشن یاد ہوگا وہ کیسے ہوا تھا، جس میں سیکرٹ بیلٹ کی بجائے جو ہے اس کی دھجیاں اڑائی گئی تھی اور سیریل نمبر لگا کر یہ الیکشن جو ہے وہ مینیج کیا گیا تھا۔ پنجاب اسمبلی میں دادا گیری کے لیے پرویز الہی کی سہولت اب میسر نہیں، رولز کے مطابق چلیں گے۔ اسما بخاری بولیں کسی کو ہاؤس کو بلڈوز نہیں کرنے دیں گے، ہم نے اقلیت کا احترام کیا، آپ بھی اکثریت کا احترام کریں۔ کہ یہ تمام آئین اور قانون کو بلڈوز کیا جا رہا ہے کہ ابھی ہماری ریزرو سیٹیں جو تقریباً 30 سیٹیں بنتی ہیں ہمارے ایم پی ایز کے مطابق، ان کا نوٹیفیکیشن ہی نہیں ہوا۔ الیکشن کمیشن نے ہماری ایس آئی سی کی جوائننگ کی اپلیکیشن ابھی اس پہ فیصلہ نہیں کیا، اور انہوں نے رات تو رات اجلاس بلا لیا۔ یہ ان کو خوف ہے، اور مریم صاحبہ چاہتی ہیں کہ بس ایک دن بھی نہ گزرے اور میں اس ملک کی سی ایم بن جاؤں۔ مخالفین خوف کا شکار ہیں، عوام کا مینڈیٹ تسلیم کیے بغیر خوف ختم نہیں ہوگا۔ عامر ڈوگر کہتے ہیں تحریک انصاف کے مینڈیٹ پر ڈاکہ مارا گیا، مریم نواز کو بہت جلدی ہے کہ وہ فوری پنجاب اسمبلی کی وزارت اعلیٰ سنبھال لیں۔ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری گنتی جی 160 سے تقریباً اوپر چلی گئی تھی،
اور وہ تو صرف الیکٹڈ ممبرز تھے. اب خواتین ڈال کے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا نمبر جو ہے وہ تقریباً 210 کے اوپر پہنچ چکا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مہنگائی کی بات کی دیکھیے, میں سمجھتا ہوں گڈ گورننس کے ساتھ, پرائس کنٹرول کے ساتھ, آگے رمضان بھی آ رہا ہے, وزیر اعلیٰ صاحبہ کے جو سارے منصوبے ہیں اور جو انہوں نے اعلان کیا ہے, انشاءاللہ تعالی جب وہ فیلڈ کے اندر نکلیں گی تو آپ کو اس میں کمی نظر آئے گی. پنجاب میں دوبارہ گڈ گورننس کا راج ہوگا. عطا تارڑ کہتے ہیں پنجاب کے عوام نے نون لیگ کو واضح اکثریت دی. ہمارے پاس 210 ارکان کی واضح اکثریت موجود ہے. مریم نواز فیلڈ پہ نکلیں گی تو مہنگائی میں کمی نظر آئے گی. سندھ اسمبلی کا اجلاس صبح طلب ہوگا. ارکان اسمبلی حلف اٹھائیں گے. مراد علی شاہ سندھ کے وزیر اعلیٰ ہوں گے. پیپلز پارٹی کی قیادت نے نام فائنل کر لیا. مراد علی شاہ منگل کو تیسری بار وزارت اعلیٰ کے منصب کا حلف اٹھائیں گے. اور اپنی جو کنفیشن کی ہے ٹو دا ایکسٹینٹ کہ جس طریقے سے اس نے نتیجہ چینج کروایا تھا, لیکن اس کو ڈیو پروٹیکشن نہ ملنے کی وجہ سے آپ لوگوں نے کل اس کی سٹیٹمنٹ پڑھی ہے اور دیکھی ہے, لیکن حقیقت پھر بھی وہی ہے کہ فارم 45 کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولا کہ فارم 45 صحیح نہیں تھے. تحریک انصاف آئی ایم ایف کو خط لکھنے پر بضد. بیرسٹر گوہر کہتے ہیں خط ملک کے مفاد میں ہوگا, خلاف نہیں. مندرجات عوام کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے. ہمارا کوئی بھی قدم عوام ریاست جمہوریت مخالف نہیں ہوگا. اس وقت پورے پاکستان کے لیے جو چیلنج ہے وہ پاکستان کی عوام کی مشکلات کو دور کرنا ہے, پاکستان میں غربت کو کم کرنا ہے, اس کا خاتمہ کرنا ہے, روزگار کے مواقع مہیا کرنے ہیں. اس ملک کی معیشت جو 2017 میں جو 24ویں دنیا کی معیشت بن گئی تھی, 4% مہنگائی تھی, 6% جی ڈی پی گروتھ تھی, فارن ایکسچینج کے ریزرو اعلیٰ ترین سطح پر تھے جو آج تک ریکارڈ نہیں ٹوٹا, اور پاکستان کی سٹاک مارکیٹ دنیا میں 5ویں نمبر پہ تھی پوری دنیا میں, اور ساؤتھ ایشیا میں نمبر 1 پہ تھی. نون لیگ نے پی ٹی آئی کا خط ملک دشمنی قرار دے دیا. اسحاق ڈار کہتے ہیں معاشی حالات درست کرنا بہت بڑا چیلنج ہے. تحریک انصاف کے خط سے آئی ایم ایف پروگرام پر اثر نہیں پڑے گا. وزیر خزانہ کا فیصلہ پارٹی کی قیادت کرے گی. پیپلز پارٹی کی آئی ایم ایف کو خط لکھنے کی مذمت. اقدام کو ملک کے اندرونی معاملات میں بیرونی مداخلت کی دعوت قرار دے دیا. شہری رحمان کہتی ہیں آئی ایم ایف کو مداخلت کی دعوت دینا ملک دشمنی نہیں تو پھر کیا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ اس ایشو پہ سپریم کورٹ کی 1 سے زیادہ وضاحتیں آ چکی ہیں, بڑی تفصیل کے ساتھ آ چکی ہیں اور وہ قابل قبول ہیں. اسی طرح بار کونسلز نے بھی اس پہ اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے, لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ اس معاملے کو چیف جسٹس کے خلاف بعض لوگ سیاسی بوس کے طور پر استعمال کرنے لگے. پاکستان کے لیے بیرون امداد کا راستہ روکنا حب الوطنی کی کون سے کرینے میں سے آتا ہے. عرفان صدیقی کہتے ہیں آپ نعرے لگاتے ہیں کہ غلامی نامنظور, پھر آپ ان کے در پہ کیوں جاتے ہیں. پی ٹی آئی کے اقدام پر دکھ ہوا ہے. آئی ایم ایف پاکستان کی نئی حکومت کے ساتھ کام کرنے پر راضی. آئی ایم ایف کی ڈائریکٹر کمیونیکیشن نے کہا کہ پاکستان کے سیاسی معاملات پر بات نہیں کریں گے. امید ہے نئی حکومت مہنگائی کے خاتمے کے لیے کام کرے گی. پاکستان کی نئی حکومت کو فوری آئی ایم ایف کی ضرورت پڑے گی. بلومبرگ کی رپورٹ. کہا نئی حکومت آئی ایم ایف سے $6 ارب لینے کی منصوبہ بندی کرے گی. نیا قرض پروگرام معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہوگا. ملک کی صورتحال مخدوش. نئی حکومت کو عوام کو ڈیلیور کرنا ہوگا. شافع حسین کہتے ہیں نجکاری کا عمل تیز ہونا چاہیے. ادارے بیچ کر قرض اتارنا چاہیے. مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے پرائس کنٹرول کمیٹیاں فعال کرنا ہوں گی. وفاق میں حکومت سازی کمیشن. مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم میں ایک اور بیٹھک. کامران جیسوری, مصطفیٰ کمال, فاروق ستار کی ماڈل ٹاؤن آمد.
وفاق میں حکومت سازی کے معاملات، گورنر سندھ کے معاملے تبادلہ خیال۔